बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। महुविया बच्ची का केस जो पहले दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो काविशें हैं वो मेहदी अली काज़मी की हैं। जिस तरह मेहदी अली काज़मी इस नेटवर्क, इस गैंग के खिलाफ मुकम्मल तौर पर खड़े हो चुके हैं और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि जी मेरी बेटी को उन्होंने बेच देना था और ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, गिरोह है, जिसके कारण ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। हम इन मामला को लेकर चल रहे थे कि अचानक से एक नया नेटवर्क, एक नया गैंग लिया में जो है अपेयर होता है और हम कराची में इन मामला को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिया में इससे खौफनाक और हौलनाक किस्म का वाक़या सामने आ जाता है, जहां पर एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है। ना सिर्फ जिनसी ज़्यादती मर्द करते हैं बल्कि कुत्तों से, ट्रेंड कुत्ते से भी उसके साथ जिनसी ज़्यादती करवाई जा रही है। अब लिया केस में जी एक शर्मनाक किस्म का मोड़ आ चुका है। ज़्यादती का शिकार लड़की 5 साल से इसी गैंग का हिस्सा है और वो लड़कियों के साथ, मुख्तलिफ मुतादिद लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती कराने में भी मुलव्विस निकली है। ये ऐसा केस है जिसमें इतने हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं, समझने से कासिर हैं कि मुकम्मल तौर पर इस केस की तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी नौयत का पाकिस्तान में एक पहला वाक़या है। इससे पहले ऐसा कोई भी वाक़या जो है रिपोर्ट नहीं हुआ। अचानक से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में गैंग नेटवर्क्स का अपेयर होना, सामने आना और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ये बताता है कि इस वक्त मामला बेहद ख़राब हो चुके हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये हक़ाइक़ सामने आते हैं, पुलिस ने मुतासरा लड़की को भी मुल्ज़िमा नामज़द कर दिया है, लेकिन इन तमाम डिटेल्स के बावजूद ये सवाल जो है, जितनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने डिटेल्स सामने आते हैं, जितने सबूत शवाहिद सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जी जानवर से जिनसी ज़्यादती करवाने के पीछे कौन मुलव्विस है, किसका हाथ है, किसका प्लान था, कितना बड़ा बाअसर शख्स इसके पीछे मौजूद है। ये अपनी नौयत का जी पहला वाक़या है। अब तक इसका जवाब नहीं मिल सका कि इस कुत्ते को जिनसी ज़्यादती करने की ट्रेनिंग जो है वो किन मकासद की वजह से दी गई थी। क्या मज़ीद लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, उनकी वीडियोस बनाई गई है, क्योंकि आप देखें कि इस बात से वो लड़की उस गिरोह का हिस्सा तो निकल आई है, लेकिन इस बात से तो हम जो है आंखें नज़रें नहीं फेर सकते कि उस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। उसके साथ जिनसी ज़्यादती मर्दों ने भी की है और कुत्ते से भी करवाई गई है, जिसकी सबूत, जिसकी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए चलते हैं लिया, जहां पर मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अनवर शाह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारे मामला क्या निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। अनवर, जिनसी ज़्यादती का शिकार लड़की जो है वो मुल्ज़िमा क्यों करार दे दी गई है? जी मारिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मारिया, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि दिन ब दिन इस केस में बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले जब ये चीज़ पुलिस को मशकूक लगी कि थाना चौबारा और थाना सिटी में जो FIR दर्ज की गई है उसमें कौम जो है वालिद की मुद्दत में वो बिल्कुल चेंज है, और उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो जिस वालिद की मुद्दत में इस लड़की ने FIR दर्ज कराई थी उस वालिद के साथ इसका दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं था। और उसके बाद यही लड़की जहाँ पे वारदात होती है, तो जहाँ पे जानवरों के साथ फहाश किस्म की वीडियोस बनाई गई, इसके साथ ज्यादती करवाई गई, तो वो जो मकान था वो भी इस तजम्मल हुसैन नामी वालिद ने ही किराए पे ले रखा था। उसके बाद यही लड़की जो है वो थाना चौबारा में ज्यादती की FIR दर्ज करा चुकी है, थाना चौक आज़म में, थाना फतेहपुर में, थाना करोड़ में, और इसके साथ साथ मियांवाली में भी कहा जा रहा है और फैसलाबाद में भी ये शरीफ शहरियों को वरगला कर पैसे बटोर चुकी है और ब्लैक मेल जो है वो कर चुकी है। ये सारी चीज़ें जब वाज़े आई तो मामला जो है वो और ज़्यादा मशकूक हुआ। पुलिस एडिशनल IG जो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो पुलिस 60 दिन से ही बड़ी जाफशानी से इस पे काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये पहला वाक़या था कि जो जानवरों से फहाश किस्म की वीडियो बनाई गई और लड़की से ज्यादती करवाई गई। तो उसके बाद जो सबसे वाज़िया चीज़ ये है कि अक्टूबर 2017 को थाना चौक आज़म पुलिस 9 रुकनी गैंग, जिसमें ये मुतासरा लड़की भी शामिल थी, 2 ख़वातीन जो हैं वो इस गैंग में शामिल थी, 7 अरकान थे, मर्द थे, तो उसको भी वो गिरफ्तार कर चुके थे। उस वक्त जो गैंग का सरगना था, जो अब भी इसी केस में भी गैंग का सरगना है, 2 अक्टूबर 2017 को वो गिरफ्तार हो चुका था। उससे 2 जेली शनाख्ती कार्ड, एजुकेशन के जेली लेटर थे नौकरी के, जिसको ये शरीफ शहरियों को, लड़के और लड़कियों को वरगला कर ये औरतों के ज़रिए पहले उनसे दोस्ती करते थे
اور اس کے بعد جب ان کو مخصوص جگہ پہ جو ہے وہ بلاتے تھے، اور اس کے بعد جنسی زیادتی کا بھی انہوں نے انکشاف کیا. اور اس وقت جو ایس ایچ تھے وسیم لغاری، اس نے ان سے جو قابل اعتراض ویڈیو تھی اور وہ جعلی شناختی کارڈ اور جو بھی اس کا میموری کارڈ، کمپیوٹر سمیت سارا جو مال مسروقہ تھا وہ برآمد کیا. اس میں جو نیٹ کیفے کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مووی میکر، یہ لوگ بھی اس گینگ کا حصہ تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ چیز پولیس نے دیکھی کہ 2017 میں بھی یہ گرفتار ہو چکی، اور اسی گینگ نے تھانہ کروڑ کی حدود میں برائی کا اڈا بھی بنا رکھا تھا، جس سے شریف شہریوں کو، ہزاروں شریف شہریوں کو انہوں نے پیسے بٹورے اور بلیک میل جو ہے وہ کیا. تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی تو پولیس نے اس متاثرہ لڑکی، جب مشکوک ہوا معاملہ تو اسی دن سے ہی اس کے والد کو اور اس کی متاثرہ لڑکی کو، جو اب اس ملزمہ ڈکلیئر ہو گئی ہے، اس کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے رکھا تھا. معاملہ کافی کیونکہ مشکوک تھا، بہت ٹوسٹ لیتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کیس میں. تو اب باقاعدہ طور پر اس لڑکی کو ملزمہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جس نے اپنا نام جو ہے وہ کرن بی بی رکھا، اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ 319 ٹی ڈی کی رہائشی بتائی جا رہی تھی، لیکن وہ 319 ٹی ڈی کی رہائشی جو ہے وہ نہیں تھی. تو اب اس کو باقاعدہ طور پر جوڈیشل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور جو کتے کا مالک ہے اس کو ابھی جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہے. اچھا انور، یہ بتائے گا کہ کیا کتوں کو صرف اس لڑکی کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے ٹرین کیا گیا تھا، یا اس کے علاوہ کتے کہیں اور بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہ سارے گندے اعمال، جنسی زیادتی کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے ہیں، یا ایسی کوئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے؟ جی ماریہ، دیکھیں کہ جہاں تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک ہی گروہ تھا، ایک ہی گینگ تھا. جب ان میں آپس میں دراڑ آیا تو یہ دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا. یہی لڑکی جو ہے وہ اس گینگ کا حصہ رہی ہے، اور مختلف یہ فحاش قسم کی جانوروں کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ بنا چکی ہیں، اور مہنگے داموں فحاش قسم کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو فروخت کر چکی ہیں. ان کے لیے اس گینگ نے باقاعدہ طور پر ٹرینر رکھے ہوئے ہیں جو ان تربیت یافتہ کتوں کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے لڑکیوں سے جنسی زیادتی کرواتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ فلم بند کرتے ہیں. جہاں تک یہ بات سامنے آ رہی کہ یہ گینگ پہلے کریمنل تھا، پہلے سے ہی کریمنل تھا، لیکن جو جانوروں کے ساتھ فحاش قسم کی ویڈیو میں کہیں ملوث نہیں پائے گا. لیکن اب اس جو کیس میں پاکستان کی ہسٹری کا جو پہلا کیس واقعہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے اب جو ہے، پہلے یہ لڑکے لڑکیوں سے جنسی زیادتیاں کرواتے تھے، ان کی قابل اعتراض ویڈیو بناتے تھے اور ان کو بلیک میل کرتے تھے اور پیسے جو ہے وہ بٹورتے تھے. لیکن اب ان کا طریقہ واردات کچھ چینج تھا کہ یہ جانوروں کے ساتھ ان لڑکیوں کی فحاش قسم کی ویڈیو بنا کر اور مختلف جو فحاش قسم کی ویب سائٹ ہیں ان کو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ ان جانوروں کے ساتھ وہ بنا چکے ہیں اور مختلف قسم کی فحاش ویب سائٹ جو ہیں ان کو فروخت کر چکے ہیں. اچھا انور، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک لڑکی تو منظر عام پہ آ گئی، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ ہی وہ عمل کر دیا گیا جو یہ لڑکی ملوث رہ کر باقی لڑکیوں کے ساتھ کرواتی تھی. تو کیا اس کیس میں مزید لڑکیاں بھی گروہ کا حصہ ہیں؟ ویڈیو میں بھی کسی اور لڑکی کی آواز سنی جا سکتی ہے، کیونکہ جو ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں لڑکی کا منہ تو بندھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو آواز پیچھے ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو میں ڈبنگ ہی کہوں گی، کیونکہ اگر لڑکی کا منہ بند ہوا ہے تو وہ اس طرح کی وائسز کس طرح سے نکال سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیٹ ورک میں، اس گروہ میں مزید خواتین بھی ہیں. اس حوالے سے بھی آگاہ کریے. ماریا دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عرصہ دراز سے یہ گینگ ہے، 20-22 لوگوں کا گروہ ہے اور اس میں کچھ سہولت کار بھی ان میں شامل ہیں. عرصہ دراز سے یہ لڑکے اور لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہے. اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اس گینگ میں عورتیں رکھی ہوئی ہیں جو خصوصاً لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ورغلا کر پھنساتی ہیں، ان سے موبائل فون پہ دوستیاں لگاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو جب اعتبار آتا ہے تو ان کو ایک مخصوص جگہ پہ بلاتی ہیں اور ان سے جنسی زیادتی جو ہے وہ کرتی، خود بھی کرتی ہیں اور کروائی بھی جاتی ہے.
تو اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی ویڈیو جو ہے وہ بنا لی جاتی ہے، قابل اعتراض ویڈیو بنائی جاتی ہیں، تو ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکیوں کو یہ نوکری کا جھانسا دیتے. جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اکتوبر 2017 کو اسی گروہ کے جو سرگنا ہیں ان سے جعلی لیٹر، جو محکمہ ایجوکیشن کے نوکری کے لیٹر تھے وہ بھی برآمد ہو چکے تھے، اور مختلف جو میموری کارڈ ہے اور قابل اعتراض ویڈیوز تھیں وہ بھی ان سے برآمد جو ہے وہ ہو چکی تھی. تو یہ عورتوں کے ذریعے اس گینگ میں عورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ اس گینگ میں شامل ہیں، اور جو شریف شہریوں کو تھانہ چوبارہ، فتح پور، چوک اعظم، کروڑ اور لیا میں اور بہت سی جو دوسرے اضلاع ہیں ان میں بھی ورغلا چکی ہیں اور پیسے جو ہے وہ بٹور چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے بات کریں جو فحش قسم کی جانوروں کے ساتھ اس لڑکی کی ویڈیو بنائی گئی، تو اس ویڈیو میں صرف اس جو متاثرہ لڑکی پہلے تھی جس کو اب ملزمہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی آواز جو ہے واضح طور پر سنائی دی جا سکتی ہے، جس میں وہ رو رہی ہیں اور ایک پلانٹڈ طریقے سے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فحش قسم کی ویب سائٹس کو دیتے تھے اور جو ہے وہ فروخت کرتے تھے. بہت شکریہ جی انور شاہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے مہدی علی کاظمی کو کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا تھا، اس کی تو شادی ہوئی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ گینگ ایکٹیو نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ایسے تو کوئی گینگز نہیں ہیں جو لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں. تو یہ پھر لیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ اگر مہدی علی کاظمی پہلے دن سے 4 مہینے سے کھڑا ہوا ایک بات بول رہا ہے کہ بھائی گینگ ہے، میری بچی کو بیچنا تھا، اقرار الحسن نے بھی شواہد دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیے ہیں، تو پھر یہ گینگ سوچنا چاہیے کہ صرف یہ پنجاب اور سندھ تک محدود نہیں ہے، یہ تو گینگ پورے پاکستان میں. اور یہ جو اس گینگ نے لیا میں خوفناک عمل کرنا شروع کر دیا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی برے کا انجام برا ہوتا ہے. شرم کا مقام ہے ان ساری خواتین کے لیے بھی جو اس کام میں ملوث ہیں اور عورت ہو کر کسی دوسری عورت کو بہلا کر جو ہے ورگلا کر گندگی کے عمل میں ملوث کرتی ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کراتی ہیں، پھر ان کی ویڈیوز کو بیچتی ہیں، پھر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. برے کا انجام برا ہے. اس خاتون کے ساتھ جو ہوا، میں مذمت کرتی ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی عورت کے ساتھ، کسی بھی مرد کے ساتھ، کسی بھی شہری کے ساتھ غلط جو ہے وہ غلط ہے. لیکن جی اس کا اس وقت وزیر اعظم پاکستان کو ہر حال میں نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کے گندے غلیظ گینگ پچھلے کئی سالوں سے ایکٹیو ہیں. یہ لوگ نہ صرف کتوں کو ٹرین کر کے جنسی زیادتی کروا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پاکستان سے باہر اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ لوگ اپنی پسند سے کرتے ہیں، جو اپنی منشا سے کرتا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. لیکن اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو ورگلا کر اس کے ساتھ اتنا گندا فیل کروایا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اتنی واہیات قسم کی ویڈیو. میں اس کیس کو پہلے دن سے رپورٹ کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں جو ہم نے دیکھے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کسی اور بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. ایکشن ہونا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے.